يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہو، جس شخص کو ہم نے اچھی ری ایشورنس دی ہو، فہو لاقیہ، اور اس نے اس کو حاصل کر لیا ہو، کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے ہماری انسٹرکشن کے مطابق دنیا میں دل نہیں لگایا، بلکہ واجبی زندگی گزار کی اور اکثر مقصد کو بنایا، تو ہم اس کو آخرت میں بھرپور اجر دیں گے، وہ اس کو پائے گا جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا. اب کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ کیا بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا اور اس نے اس کو پا لیا، کیا وہ اس شخص جیسا ہے کا مم متع نہ ہو، جس کو ہم نے فائدہ دیا متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کا، یعنی ہم نے اس کو دنیا میں ساری جو لگژریز تھیں وہ اویل کرنے کے لیے دی، سارے کمفرٹس اویل کرنے کے لیے دیے، لیکن آخر میں ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جانے والے لوگوں میں شامل ہوگا. یعنی ان کو حاضر کیا جانا، یعنی عدالت میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہے کہ جو عدالت میں پیش ہوتا ہے خود جا کر، لیکن جو ملزم ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ان کو ہتھکڑیاں لگا کر جا کر جج صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو وہ کمپیرزن کیا جا رہا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش تو سب نے ہونا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والے ہیں وہ وہاں پر خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور دوسرا وہ شخص کو جس کو ہم نے دنیا میں ڈھیروں دیا اور اس نے ان کو اویل کیا، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہتھکڑیاں لگا کر اور باندھ کر پیش کیا جائے، تو کیا یہ دونوں برابر؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑی غلط فہمی تھی، تمہیں زوم تھا، تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، کہاں ہے وہ؟ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ نافذ ہو چکا ہوگا، حقیقت بن چکا ہوگا، ثابت ہو چکا ہوگا، کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، تو وہ اشارہ کر کے کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی اپنے سرداروں، اپنے پیشواؤں کی جن کی وہ بات دنیا میں مانتے رہے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی سارا مدعا ان پر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس کے مقابلے میں وہ جواب دیں گے اغویناہم کما غوینا، کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. تبرأنا الیک، تو ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اصل میں ان کی اپنی خواہش،
ان کی اپنی مرضی، یعنی جس کو وہ پنجابی محاورے میں کہتے ہیں من حرامی حجتاں ٹیر. اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان کا من حرامی ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پھر دلائل تلاش کرتا رہتا ہے. اسی طرح جب انسان کی نیت اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہو جائے تو پھر بہت سی آوازیں مارکیٹ میں لگ رہی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا راستہ دکھانے والی ہیں، تو پھر انسان اپنے من کے مطابق انہیں رسپونڈ کرتا ہے. کوئی گمراہی کسی دوسرے پر امپوز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی ایک طرف آپ کے لیے یہ درس قرآن کی کال ہے جس کو آپ اپنے شوق سے رسپونڈ کرتے ہیں. یہیں مارکیٹ کے اندر، ماحول کے اندر آپ کو برائی کی کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی شخص کا من جو ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا تو وہ پھر اس کال کی بجائے اس کال کو رسپونڈ کرے گا اپنی آزاد مرضی سے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو. فَدْعُوهُمْ، بس وہ انہیں آواز دیں گے، انہیں پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور کہیں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کہ کاش کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ، اور کہے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، بتاؤ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. بتاؤ بھلا جب پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے ہماری طرف بلانے کے لیے، آخرت کی طرف بلانے کے لیے، تو پھر ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا. ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کو کچھ سوچتی نہیں، کچھ خبر نہیں، مت ماری جاتی ہے اس کی کہ وہ ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بول نہیں سکیں گے. ایز اف دے نو نتھنگ. فہم لا یتساءلون، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے کہ ایک سوال ہم سے کیا گیا ہے تو انسان کی کسی وقت ذرا حافظہ جواب دے جاتا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتی تو ساتھ والے سے پوچھ لیتا ہے، لیکن اس وقت ان کی اتنی مت ماری جائے گی کہ وہ ایک دوسرے سے بھی پوچھ نہیں سکیں گے کہ بھلا ہم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو کوئی بھی توبہ کرے گا، یعنی وٹ ایور ہی ہیز ڈن، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس نے جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں، جتنا بھی باغیانہ روش اور رویہ اختیار کیا ہے، اگر وہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کر لے، پھر وہی آزاد مرضی کے ساتھ، تو اس کا انعام کیا ہے؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور یہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں ایک بہت اونچا درجہ جو ہے وہ توبہ کا ہے. اس لیے کہ عام طور پر جو انعاموں کا تذکرہ ہے وہ نیکیوں پر ہے. یہاں توبہ کیا ہے کہ ایک شخص نے برائیاں بھی کی، مزے بھی لوٹے اور آزاد زندگی بھی گزاری، لیکن مرنے سے پہلے وہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ری ایشور کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا. تو فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی پھر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ نیکوکاروں میں، نجات پانے والوں میں شامل ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے. یعنی ارب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس چوائس ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کر لے. ٹھیک ہے نا، کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں آیا ہوا یہاں پر، یعنی یہاں جو مضمون چل رہا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں. آج جو شخص برائی کی زندگی، بغاوت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر کے اس کو ناراض کر رہا ہے،
آج اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے دروازے ہیں اس کے لیے کھلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے. اس کی بڑی سمپل سی مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ملز کے ماحول کے اندر آپ سب لوگ جو ہیں یہ مینیجرز ہیں. آپ تو پھر بھی جو بھی مل مالکان کی طرف سے قواعد و ضوابط دیے گئے ہیں ان کے پابند ہیں، لیکن مل مالکان جو ہیں وہ پابند نہیں ہیں. وہ کسی شخص نے بہت بڑی حماقت کی ہو، اس کام کو نقصان پہنچایا ہو، آپ کی ساری رپورٹ جو ہیں اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر میاں صاحب اس کو معاف کر دیں تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو مالک اور مختار ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے اونچا ہوتا ہے. وہ لوئسٹ ان میرٹ کو ٹاپ پہ لے جائے یا ٹاپ آن میرٹ کو وہ نظر انداز کر دے، اس کے پاس اختیار ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ، یہ سب جو ہے انکریجمنٹ ہو رہی ہے کس کی؟ توبہ کرنے والے کے لیے، کہ وہ اس بات سے مایوس نہ ہو کہ میں تو مارا گیا، میرا اب کیا ہوگا. نہیں، صرف جو ہے وہ توبہ کر لو. اور توبہ کی شرائط اوپر آ گئی کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ اگر کافر ہو، اور اگر پہلے سے مومن ہو تو اپنا ایمان نئے سرے سے تازہ کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، آخرت کو مان لو، اور برائی کو چھوڑ کر ایک قدم بس نیکی کی طرف بڑھا دو. توبہ کی شرائط مکمل ہو گئی. اور اگر انسانی حقوق کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے اور وہ واپس دینا ممکن ہے تو واپس دے دو، ورنہ اس سے جا کے معافی مانگ لو. یہ کل توبہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں. وہ اس کو اختیار کر کے، اس کو پسند کر کے اپنا سب سے زیادہ قرب بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. ما کانا لہم الخیرۃ، جبکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و برتر ہے، ہائی ابو، جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں ان سے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہ الحمد، اسی کی تعریف ہے. فی الاولی والآخرہ، اول و آخر. ولہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ ترجعون جو ہے یہ اس کو وسیع معنوں میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ہم بھی الٹیمیٹلی اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ جو حکم کے ساتھ آیا ہے یہ کیا ہے کہ سارے معاملات، سارے ایشوز بھی اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفری. ریفری کون ہوتا ہے؟ کہ جو دو آدمیوں کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. تو وإلیہ ترجعون، اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ سارے ایشوز جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے پیش ہو کر فائنل ججمنٹ اس سے حاصل کی جائے گی. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اے نبی ان سے کہو بھلا دیکھو تو، یعنی کنسیڈر تو کرو، سوچو تو کہ اگر تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے رات آ جائے اور دن چڑھے ہی نہ، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا وہ کون سا خدا ہے، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے کے آئے. افلا تسمعون،
ڈونٹ یو لسن؟ سنتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، ان سے کہو کہ بھلا سوچو تو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی دن رکھے اور رات ہو ہی نہ، تو کون ہوگا؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون سا وہ خدا ہوگا جو تمہارے اوپر رات لے کے آئے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں دن کو سوتے ہیں ان کی زندگی کبھی نارمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ دن میں 100 جھمیلے ہیں، 100 ڈسٹربنس ہے، انسان کو وہ ساؤنڈ سلیپ کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ رات کو آپ کو 3-4 گھنٹے بھی ساؤنڈ سلیپ مل جائے بغیر ڈسٹربنس کے تو اس میں آپ کا جو جسم ہے وہ پورے طور پر فریش ہو جاتا ہے اور آپ نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کیا کہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اب ترتیب سے پہلے رات کا فنکشن بیان کیا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور پھر دن کا فنکشن بیان کیا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کر سکو۔ بامحوت ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ اس میں جو تسکنو فی ہے اس کو درمیان میں لے آئیں گے تو ترجمہ آسان ہو جائے گا، ورنہ جیسے اردو میں کہتے ہیں الترتیب، 3-4 چیزیں ہوں تو کہتے ہیں الترتیب یہ فنکشن ہوں گے، یا اس طرح سے ترجمہ ہوگا، یا پھر آپ اس کو درمیان میں لے آئیں گے کہ اور اس نے اپنی رحمت کے لیے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں رات کو آرام کرو اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، یا یوں کر لیں، یا اس کو درمیان میں لے آئیں کہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات آرام کرنے کے لیے اور دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کاروبار کرنے کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کمائی کرنے کے لیے، یعنی قرآن مجید میں کمائی جس کی عربی کسب ہے یہ عام طور پر آتا ہے اعمال کے لیے۔ اعمال انسان کماتا ہے، اچھائی یا برائی وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، لیکن جس کو ہم عام طور پر کمائی کہتے ہیں اس کو قرآن مجید اپنا اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہتا ہے کہ یہ میری دین ہے، میری عنایت ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں محروم رکھوں، جسے چاہوں رجا کے کھلاؤں اور جس کو چاہوں ترسا کر دوں، یہ میرا اختیار ہے، کہ تمہارا چوائس نہیں۔ عام طور پر جو ذرائع شمار ہوتے ہیں رزق کے، ان میں ایک تعلیم، دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی شہر فیصل آباد میں آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار کے بھی دکھائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مقابلے میں چٹا ان پڑھ وہ منٹ گمری بازار میں 3 فٹ کے تھڑے پر بیٹھا ہوا اور کروڑوں کا کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا، ہے کہ نہیں آپ کی آبزرویشن میں؟ اسی طرح محنتی آدمی، یعنی سمجھا جاتا ہے کہ جو محنت زیادہ کرتا ہے اچھی کمائی کرتا ہے، اور مارکیٹس کے اندر ایک کہاوت کہیں محاورہ کہیں چلتا ہے کہ جی فلانا جڑا وہ مٹی نو میں ہاتھ لاوے تو سونا بن جاتا، اور کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا۔ اور یہ صرف محاورے نہیں ہیں، یعنی آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو ان آنکھوں کے ذریعے آپ کو ایسے اشخاص ملنے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے کہ جو کسی وقت جو ہے ان کا بڑا نام تھا مارکیٹ کے اندر اور اب ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہیں پر تشریف لایا کرتے تھے وہ خان صاحب انشورنس والے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ کسی ایک بہت بڑی شخصیت فیصل آباد کی سوتر منڈی کے بڑے لوگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ جب وہ بینکرپٹ ہوئے تو ان کو فیصل آباد میں کوئی مکان کرائے پہ نہیں دیتا تھا کہ یہ پے نہیں کر سکے گا۔ I was shocked کہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے ایسا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی کو آسمان سے زمین پر گرا دے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور کسی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے تو پھر بھی اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی دین ہے، اس کی ڈالی ہوئی خیر ہے۔ یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ قرآن مجید مال کو خیر کہتا ہے، کس معنی میں خیر؟ اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی خیر ہے، حق نہیں ہے۔ خیر ڈالنا میں کسے کہتے ہیں اپنے محاورے میں؟ خیر ڈالنا صدقہ کرنے کو کہتے ہیں نا۔ تو صدقہ جو ہے وہ ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کا کوئی کام کیا اور آپ نے اس کو مزدوری ادا کی، آپ نے اس کو کمپنسیٹ کیا، یہ کیا ہے؟ اس کا حق تھا۔ لیکن جس کو آپ خیر ڈالنا کہتے ہیں وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ اٹ از آل یور فیور، کہ آؤٹ آف یور گریس، آؤٹ آف یور فیور آپ اس کو کچھ دیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، ہمیں کوئی پوزیشن اللہ نے عطا کیا دنیا میں، وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ کوئی عہدہ دیا ہے تو بھی اللہ کی دین ہے، کوئی مال دیا ہے تو بھی اللہ کی دین ہے، کوئی پراپرٹی دی ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، کوئی سوجھ بوجھ اور عقل دی ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر آپ کی ایکڈیمک کوالیفیکیشن کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہیں، تو اس سے انسان کو خیال آتا ہے کہ شاید وہ ڈگری لیے ہوئے تھے لیکن ذہین نہیں تھے۔ لیکن فیکٹ کیا ہے؟ آپ اگر دیانتداری کے ساتھ اگر ان میں سے کچھ آپ کے کلاس فیلوز تھے تو آپ سوچیں گے کہ ہاں جب میں زمانہ طالب علم میں تو میں اس کی ذہانت سے، اس کی سوجھ بوجھ سے بڑا امپریس تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی جاب دی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کو جاب سے محروم رکھا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑی غلط فہمی تھی، زوم تھا۔ جواب اس کا کیا ہے؟ وہ کہیں گے سوری، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایک دوسرے مقامات پر ہے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکالیں گے۔ فَقُلْنَا، اور ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ فعلموا ان الحق للہ، اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق تو سارا اللہ کے پاس ہے، حق بات تو اللہ ہی کی ہے، باقی سب کیا تھا؟ وہ جھوٹ، غلط اور فراڈ تھا۔ فعلموا، تو جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ حق سارا اللہ کا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جن کے بارے میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ پر کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، وہ سب کے سب ان سے نکل جائیں گے، ان کے ہاتھ سے گم ہو جائیں گے۔ اب ایک اور کیریکٹر آ رہا ہے قوم فرعون کا۔ یہ کیریکٹر نام آپ نے سن رکھا ہوا ہے، وہ قارون کا کیریکٹر ہے۔ کون تھا قارون؟ پڑھیے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون بھی موسیٰ ہی کی قوم سے تھا، یہ فرعونی نہیں تھا، یہ قبطی نہیں تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا، شاہی خاندان میں سے نہیں تھا، لیکن امیر آدمی تھا۔ لہذا امیر آدمی تھا تو پھر اب یہ اپنی قوم ہی کا باغی تھا، دربار سرکار میں اس کی رسائی تھی، لہذا یہ بادشاہ کی طرف باری کی بات کرتا تھا، اور بادشاہ جو ظلم بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا اس کے لیے وہ آواز بھی نہیں بلند کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا نا، قرآن مجید زندہ کتاب ہے، آج بھی ایسے ہی ہوگا کہ کسی کمیونٹی پر جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، ان کے کسی فرد پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، وہ ویل ٹو ڈو ہو، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ظالموں کی طرفداری کرے گا، کبھی مظلوموں کی طرفداری نہیں کرے گا۔ اب وہ امیر کتنا تھا وہ دیکھیے، فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف زیادتی کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے ان کو اتنے خزانے عطا کیے تھے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ، کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت چاہیے تھی۔ خزانوں کو اٹھانے کے لیے نہیں، خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے، اولی القوہ، طاقتور لوگوں کی ایک جماعت چاہیے تھی۔ اذ قال له قومه،
جب اس کی قوم نے یعنی اسرائیلیوں نے جو اس کی قوم سے تھے انہوں نے اس سے کہا لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اترانا، گھمنڈ کرنا اپنی دولت پر یا اپنی کسی حیثیت پر، یعنی کسی کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی پراپرٹی پر ناز ہوتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، یہ اترانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ اترا مت، لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور طلب کر، وابتغی طلب کر اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کیا طلب کر؟ الدار الآخرۃ، آخرت کی کمائی حاصل کر، یعنی اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خیر کے کاموں میں انویسٹ کر کے آخرت حاصل کرنے کی، اچیو کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا سارا کا سارا مال جو ہے تم غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دو، نہیں، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، وہ بھی لے، لیکن بہرحال تمہیں اللہ نے ڈھیروں عطا کیا ہے، اس میں سے ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے تم غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے بھی لگاؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ مچا، زمین میں فساد کے مواقع نہ ڈھونڈ۔ یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے، زمین میں فساد، اس میں انسانوں پر ظلم بھی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس پر مال کا حرص سوار ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ پھر ہیرا پھیری کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ یعنی یہ مضمون آپ کو قوم شعیب کے تذکرے میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ تم کھاتے پیتے ہو، پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے والی۔ یاد ہوگا میں نے اس پر آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، پھل کی ریڑھی لگائے دن بھر بیٹھا ہے، اور اب اس کو اندیشہ ہے کہ یہ کیلے جو ہیں صبح تک تو بالکل گل جائیں گے۔ اب اس کے پاس پھل لینے کے لیے گئے اور اس نے چپکے سے 2-3 کیلے جو ہے وہ گلے ہوئے بھی ڈال دیے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے کہ ایک مجبور ہو کر ایک غریب آدمی نے ایسا کیا۔ لیکن اگر کوئی ملینئر جو ہے وہ اپنی کسی لاٹ کے اندر کوئی 2 نمبر چیز جو ہے وہ ڈالے گا تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ تو فساد کی ایک یہ بھی صورت ہے، تو انسانوں پر زیادتی کرنا اور پھر ان پر دھونس جمانا اور پھر ان کو نقصان پہنچانا۔ یعنی جب آپ ایک غلط چیز جو ہے وہ کسی مال کی لاٹ میں ڈال دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی فائنلی اس کو کوئی کنزیومر خریدے گا اور پھر اس کا نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار بھی آپ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کے مواقع نہ ڈھونڈتے پھر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے ماموں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا اس حصے پر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ لاہور میں ایک چینیہ والی مسجد ہے رنگ محل کے اندر، جہاں علامہ احسان اللہ ظہیر مرحوم وہ خطیب ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ایک بڑے بزرگ مولوی عبد الواحد غزنوی وہاں پر امام اور خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت درویش آدمی تھے۔ ان کا درس قرآن سننے کے لیے میرے ماموں بھی جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک دن درس کے بعد وہ درس کے جو شرکاء تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میں گورنر دے نام رکائی دے دیو، میری نوکری کوئی نہیں، میں نوکری دے دیو۔
انہوں نے کہا بھائی میں درویش آدمی ہوں، مجھے کون جانتا، مجھے تو جانتا بھی نہیں وہ. انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی بات میں بڑا اثر ہے. بڑا اس نے مجبور کیا. تو یعنی قرآن مجید کی یہ جلد کے اندر وہ ہوتی نا پاکٹ، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے نکالا اور اس کا ایک چھوٹا سا اتنا سا پیس بنا کر لیڈ پینسل سے اس پر لکھا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیا کر. اور کہا کہ اچھا بھئی یہ لے جاؤ. اب وہ گورنر پہنچ گیا صبح سویرے. انہوں نے کہا جی میں گورنر صاحب سے ملنا ہے اور انگریز کا زمانہ تھا، یہ ذمہ رکھیے گا، اور میں نے ان کو خط دینا. انہوں نے کہا جی خط دے دو پہنچا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں دینا میں آپ جا کے. دن بھر بیٹھا رہا. شام کو 6 بجے جب گورنر صاحب اپنے آفس سے اٹھنے لگے تو انہوں نے گیٹ سے پوچھوایا کوئی اور ملاقاتی تو نہیں ہے. تو گیٹ والوں نے پیغام بھیجا کہ جی ایک آدمی صبح سے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے ایک خط دینا ہے، دینا کو جا کے. تو گورنر صاحب نے اندر بلا لیا. اندر آئے، وہ خط نکال کے اتنی سی چٹ ان کو حوالے کر دی. اب وہ عربی میں لکھا ہوا تھا. تو دیال سنگھ کالج سے عربی کے پروفیسر کو گورنر ہاؤس بلایا گیا اور انہوں نے ترجمہ کر کے دیا کہ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بھلائی کر لوگوں کے ساتھ. تو گورنر نے پوچھا کہ نوکری چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. کیا پڑھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی FA. نائب تحصیلدار لگا دوں؟ انہوں نے کہا جی لگا دو. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات میں بہرحال اثر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات جب کلک کر گئی، یعنی اس گورنر کو بھی یہ بات کلک کر گئی کہ یہ گورنر ہی جو ہے یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے. احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں پر احسان کر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے. تو ہم سب چھوٹے بڑے ہم میں سے جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم بھی لوگوں پر احسان کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں. لیکن جب بھول جائے گا تو ہم سمجھیں گے یہ تو میرا کمال ہے. جیسے اس نے قارون نے کہا، آگے وہ آیت آ رہی ہے، تو پھر ہم دوسروں پر نیکی کرنا بڑے قانون دان بن جائیں گے، اور کسی کوئی درخواست ریکویسٹ آئی ہے تو اس پر بھی قانونی طور پر نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے. حالانکہ اگر ہم کنسیڈریٹ طرز عمل اختیار کریں کسی کی ریکویسٹ کے ساتھ تو ہم اس کو فیور دے سکتے ہیں، لیکن ہم دیتے نہیں ہیں. تو احسن کما احسن اللہ الیک، یہ ٹکڑا جو ہے یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل پر لکھ لینا چاہیے. احسن کما احسن اللہ الیک، احسن کما احسن اللہ الیک. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کا جواب سنیے پھر قارون کا. قالا انما اوتیتوہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نو ہاؤ کی بنیاد پر، اپنی سمجھداری کی بنیاد پر. بزنس کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ وہ 5-6 فیصلے ہیں، اگر یہ آپ صحیح کر دیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بزنس میں ترقی دیتا ہے، اور اگر ان میں سے 1 یا 2 فیصلے غلط ہو جائیں تو آپ کا سارا کاروبار ڈوب جاتا ہے. کس چیز کا کاروبار کرنا ہے، مال خریدنا کہاں سے ہے، اور اس کو کب خریدنا ہے، تیسرا، چوتھا کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے. یہ 5 فیصلے آپ کے صحیح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، کاروبار میں برکت دیتا ہے. اور ان میں سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، آپ مہنگائی کے موسم میں کوئی مال خریدیں یا جب مندی کا رجحان ہو اب جا کے مال بیچیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا. آپ نے مہنگا خریدا تھا، آپ کو سستا بیچنا پڑے گا. تو اس سے انسان کو جو ویل آف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا کمال ہے، یہ میرے ڈیسیژنز تھے جن کی وجہ سے میں امیر بنا ہوں، میری کوالیفیکیشن، اس کی وجہ سے مجھے اچھی جاب ملی ہے. نہیں، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں آج اس مقام پر بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج آپ اس مقام پر ہیں، آپ کے پاس اچھی جاب ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی آپ کی عزت ہے دنیا کے اندر. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے مالک کی ہم پر عنایت. اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ
من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی آرگنائزیشن کو، بہت سی جمعیتوں کو، بہت سی قوموں کو، بہت سی نسلوں کو تباہ کر دیا جو اس سے زیادہ قوت والے تھے، اور ان کی جمعیت، ان کی تعداد بھی اس سے زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی جمعیت ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن ہے، نہ کوئی جتھا ہے، نہ کوئی تعداد ہے، اور نہ کوئی پاور ہے. سب سے بڑی پاور اللہ تعالیٰ کی. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہاں گناہگاروں سے مراد باغی لوگ ہیں. یعنی سوال جواب تو تب ہوتا ہے انٹیروگیشن کے لیے یا فیصلہ کرنے کے لیے کہ جب فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ یہ باغی ہے یا فرما بردار ہے. لیکن اگر کسی شخص کی بغاوت جو ہے، نافرمانی بغاوت کی حدوں کو چھو رہی ہو، تو پھر اس سے ڈیٹیلڈ انٹیروگیشن نہیں ہوا کرتی. فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز قارون اپنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بالکل ایک نارمل سی چیز کہ جب کوئی شخص بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلے گا، کوئی بڑی مہنگی گاڑی میں نکلے گا، تو کوئی دیکھنے والا کہے گا یار آہا کدی یہ گڈی میرے کو بھی ہوئے نا. ایک بڑا سا گھر دیکھے گا، خوبصورت محل دیکھے گا، تو سوچے گا ہو یہ کر کدی میرے کو بھی ہوئے نا. اور ایک اپنے پورے پیرافرنیریا کے ساتھ کوئی بادشاہ نکلے، کوئی صدر وزیر اعظم نکلے کہ جس کی سیکیورٹی پر بھی 20 گاڑیاں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں معمور، تو پھر اس کو خیال آئے کہ واہ 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 کیا ٹور ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ یہ آیت پڑھیے گا، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اپنی ٹھاٹ بات کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا. تو کہنے لگے وہ لوگ جو صرف دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ جیسے قارون کو عطا کیا گیا ہے مجھے بھی دیا جاتا. انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اسی موقع پر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی، بوجھ عطا کی تھی، وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ثواب ملنے والا ہے اللہ پاک سے، وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر جو ہے وہ اس مال و دولت کی نہیں ہے، وہ ایمان اور نیک عمل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ملے گا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، اس کا اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کا وہ انعام، اللہ تعالیٰ کا وہ ثواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں کو، انڈیورنگ پیپل کو. وہ جو not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. steadfastness جو ہے اس کے لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے اچھے اور برے حالات میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسولوں کو پیٹھ نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑائی کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے. ہوا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. قارون کا سارا مال و دولت اور اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے بشمول قارون کے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہائی رائز بلڈنگ کو بھی زمین میں دھنسا سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. تو وہی کچھ ہوا کہ فخسفنا بہ، تو ہم نے اس کو دھنسا دیا، وبدارہ الارض، اور اس کے محل کو بھی زمین میں، فما کان لہم من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے پاس کوئی جتھا، کوئی جماعت، کوئی فوج نہیں تھی
جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کو مدد کرتی. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، تو وہ لوگ جو کل تک اس کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، یقولون کہنے لگے، وَيْكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ناپ تول کر اندازے دے دیتا ہے. لولا من اللہ علینا اللہ خسف بنا، اور اللہ اگر ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی زمین میں دنسا دیے جاتے. یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ ان کو قارون کو دھنستا دیکھ کر فوراً توبہ کی یعنی اب مضمون آ رہا نا توبہ کا، توبہ کی توفیق مل گئی اور نے کہا کہ اوئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو دھنسا دیے جاتے. وہی کا انہو لا یفلح الکافرون، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ رہا آخرت کا گھر جس کو ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں کوئی ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے وہاں پر اس نیکی سے بہتر ہوگا، یعنی کم سے کم جو اجر ہے نیکی کا وہ 10 گنا ہے. تو جس نے ایک نیکی کی ہے اس کو کم سے کم 10 ملیں گی. اور خلوص، اخلاص، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرنے کے لیے اس نے وہ نیکی کی تھی، اس میں وہ 700 گنا تک جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو سکتی ہے. تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برائی والوں کو وہی ملے گا جو وہ لے کر آئے تھے. یعنی نیکی 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگی اور برائی جو ہے وہ اتنی ہی کنسیڈر کی جائے گی جتنی کی ہے، اس کی کوئی ملٹیپلیکیشن نہیں ہوگی. یہی چیز جو ہے پھر اس کے اور بہت سی حدیث میں ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جس دن وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کھاتا کھول دیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ برائی کرتا نہیں اس تک وہ اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے اے نبی آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ لازماً آپ کو لوٹائے گا لوٹانے کی جگہ پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کی، اور آپ کے ذمے مکہ مکرمہ ہی میں اللہ کے دین کے قیام کا غرب کیا تھا، لیکن عارضی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے گیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹا کر لایا. یہ مکی صورت ہے. اب اس مکی صورت میں آثار آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. یعنی ورقہ بن نوفل نے تو پہلے دن وہ ان کو وارننگ دیتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تیری قوم تمہیں نکال باہر کرے گی. آپ نے حیران ہو کے پوچھا تھا واقعی؟ اس نے کہا تھا ہاں. اب اس کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے گا، اور قرآن اسی لیے دیا تھا. یہی بات سورہ طٰہٰ کے شروع میں کیسی آئی تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں، آپ بامراد ہوں گے. یہاں کیا فرمایا کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ لازماً آپ کو منزل مراد تک پہنچائے گا. قل ربی عالم من جاء بالہدیٰ، اے نبی کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کو بھی، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اے نبی آپ کو ہرگز امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، الا
رحمتم من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی آپ پر مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب کتاب بنایا، نبی بنایا، آخری نبی بنایا، اور آخری کتاب، جامع کتاب آپ کو عطا کی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا ہرگز ہرگز کافروں کے طرفدار نہ بننا۔ اب یہ بات جو ہے یہ فیصلہ کن جو اینڈ ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ٹو سٹارٹ ود کیا ہوتا ہے کہ کافروں کی ہر بات سنی جاتی ہے، ان کو بار بار نبیذ سنائی جاتی ہے، باز آ جاؤ تمہیں انعام ملے گا، لیکن اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے نو مور، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، ہے نا یہ ایک سٹیج۔ اب اسی کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو تو پھر ہرگز آپ کافروں کی طرفداری نہ کیجیے۔ اچھا، یہ کافروں کی طرفداری جو ہے یہ ہمارے جو جتنے بھی ذہین لوگ ہیں، دانشور جو کہلاتے ہیں، اور ہم میں سے بھی جو ذرا صاحب حیثیت ہو جائے گا اور ذرا ذہین ہوگا وہ یہ کوشچن ضرور اٹھائے گا کہ کافروں پر عذاب نہیں بھیجنا چاہیے، کچھ موقع اور دینا چاہیے تھا، کچھ اور موقع دینا چاہیے تھا، یعنی 10 سال 15 سال 20 سال یہ موقع کم ہے تو کچھ شاید وہ ہو جاتے۔ یہ جو شاید ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں کافروں کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک ایسے کافر کے لیے جس کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کے لیے تو آپ کی اندر سافٹ ہونا چاہیے، سافٹ کارنر ہونا چاہیے، بلکہ پورا آپ کا ذہن ان کے لیے سافٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہٹ دھرمی پر آ جائے اور باوجود سمجھنے کے وہ انکار کرے اور نبیوں کے اوپر دست درازی کرے، اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے، آپ کیونکہ رحمت للعالمین تھے، بہت ہی نرم دل تھے، اور پھر اسی صورت میں وہ آیا تھا نا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے راستہ دکھاتا ہے۔ تو جو کفر پر اڑ گیا ہے اب چھڑ دے ادا کھیڑا، ڈونٹ اسپیک فار ہم، فلا تکونن ظہیرا للمجرمین ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور وہ تمہیں اللہ کی آیات کی تبلیغ سے اس کے بعد کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں۔ وَدُعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتا رہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکارنا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی، تباہ ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔